یہ معین الدین سرکار نے بڑا بڑا دور دراز کا سفر کیا، بڑی بڑی دور گئے، بخارا گئے، بغداد گئے، پڑھتے پڑھتے کہاں کہاں گئے، زانو تلمس طے کیتا، پڑھے، اللہ نے سینہ روشن کر دیتا۔ پھر خیر سے خدا نے وہ وقت لایا کہ جس ویلے اے معین الدین جنہ دی میں آپ نو گل سنانا پیا، آپ جس ویلے بڑھتے گئے تے مرشد کامل دی تلاش وچ نکلے، جنہ لوکاں نے کچھ کھٹے ہوندا نا محنتاں کنیاں کیتیاں اے تے تکو، پھر جس ویلے مرشد کامل دی تلاش وچ نکلے، کوئی ایسا ولی کامل مجھے ملے، کوئی ایسا اللہ کا برگزیدہ بندہ مجھے ملے جو میرے سینے کو روشن کرے ہو، جو اور مجھے اللہ کے رنگ میں رنگے۔ مرشد کامل کی تلاش میں نکلتے نکلتے عراق کا سفر آپ نے طے کیا، عراق کے قصبے سے گزر رہے تھے، اچانک آپ کی نظر اللہ کا مقبول بندہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی، یہ جڑے حضرت غریب نواز، پہلی نظر جس ویلے انہاں دی پئی نا، توجہ کریو ذرا، آپ جنہاں دی تلاش ہی نکلے ہے تے بندہ جس ویلے ٹونڈن نکلدا نا تے لب جاندی ہے، تو یہ تو نکلے ہی اللہ کے مقبول بندے کی تلاش میں تھے، جس ویلے اس مقبول بندے کی پہلی نظر پڑی نا میرے غریب نواز کے مبارک چہرے کے اوپر، وہ کیا کہتے ہیں کہ اقبال بھی کہتا ہے الجلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، ایک نظر پڑنی تھی میرے غریب نواز کے چہرے پہ، دل پکار اٹھتا ہے، روح کہتی ہے، وجدان کہتا ہے رک جاؤ، یہ کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ وہ تو ہٹے نہیں، پھر آپ نے تکیا اے بھی کوئی کامل بندہ ہے، چونکہ ولی ولی کا آئینہ ہوتا ہے، انہوں نے نگاہ اتنی پکیزہ ڈالی تھی، وہ اتنے بافیض ہستی تھی، وہ اتنی بارونق ہستی تھی کہ جس کے ہاتھوں میں میرے غریب نواز ہاتھی چاہت دیندے پہ نے، وہ کڈا شہباز ولایت دا بادشاہ ہونا ہے، وہ خود کتنا پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہوگا، پھر کتنے عرصہ وہاں پہ رہے، 2.5 سال اپنے مرشد کی صحبت ہی رہے، کتنے سال؟ 2.5 سال ان کی صحبت کے اندر بیٹھ کے اپنے علم حاصل کیا، تقوی ورع اللہ کے فیض سے، اللہ کے نور سے اپنے سینے کو روشن کیا۔ جس والے 2.5 سال پورے ہو گئے نا، مرشد کامل نے آپ نو خرقہ خلافت عطا فرمایا، اپنا جبہ لا کے عطا فرمایا، پاگ انہاں دے مبارک سر اقدس تے رکھی تے روشن اکھاں کڈیاں روشن ہوئیاں کہ عرش اولا تو لے کے تحت سرا تک ہر شے آپ نو نظر آمن لگ پئی، اللہ دے نور نال اکھ اللہ نے ایڈی روشن کر سڑی کہ کوئی شے اب تو لکی نہیں سی رہندی، اے وہ مبارک اکھ دا کمال آیا۔ پھر میرے غریب نواز کو انہاں دے مرشد کامل نے فرمایا ہن ذرا چند دن ٹھہر جو، اسی ذرا چل کے مکے جانے ہاں تے تانوں نال لے کے میں عمرہ کرانا، میرے ساتھ چلو۔ مرشد جس والے عطا کرنے والا عثمان ہرونی ہو اور لینے والا غریب نواز ہو، بتاؤ کیا کمی رہتی ہوگی وہاں پہ۔ پھر جس وقت دوویں پاک ہستیاں حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے نال لیا تے کعبۃ اللہ شریف دا طواف کرن لگے، ذرا ذوق سے بولو نا سبحان اللہ، ذرا چشم تصور نال تک کو غریب نواز کعبے کا طواف کردا پے نے، آپ دے مرشد بھی نال کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور میں اے کہنا خدا دی قسمیں کعبہ انہاں دا نظارہ کردا پیا ہے، کعبہ ان کا کیا کر رہا تھا؟ نظارہ کر رہا تھا، یہ کعبے کا چکر لگا رہے تھے اور کعبہ ان کے گرد چکر لگا رہا تھا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ مطلب کیا؟ وہ کہندے بنے جڑا اقطاب ہوندہ ہے نا، اللہ دا جڑا مقبول بندہ ہوتا ہے، وہ جب کعبے کا چکر لگاتا ہے کعبہ اس کا چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نو جی نزدیک وقت آپ نو غریب نواز سرکار نو لے کے کعبۃ اللہ شریف دے میزاب رحمت دے کولے کھڑے ہوئے نا، تے اللہ دی جناب وچ ہاتھ چکے، ذرا توجہ رکھو گل، ہاتھ چکے اللہ دی جناب اللہ دعا کیتی، یا اللہ سنیا میرے معین الدین کو قبول فرما، میرے معین الدین کو قبول فرما۔ اب جس وقت پیر دعا کردا پہ خانہ کعبہ شریف چ کھلو کے، تے اس وقت اللہ دی جناب جو آواز کی آمدی ہے، فرمایا ہم نے معین الدین کو اپنی جناب میں قبول کر لیا ہے، ہم نے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ یہ لفظ سنے تھے حضرت آپ دے پیر و مرشد نے سینے نہ لایا، لے معین الدین آج تجھے مقبولیت اللہ کی بارگاہ وچ ملا، او ذوق سے بول دو سبحان اللہ، او مچل جاؤ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے میرے رب کی، جب مرید کو وہاں پہ کھڑا کیا جا رہا ہے، لبیک کہنے والے تو اور بتھیرے ہوتے ہیں، لیکن جس کو آواز آئی تھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی، وہ میرے غریب نواز معین الدین کی ذات ہے۔
پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، آگے توجہ کرنا، کہا چلو معین الدین اب اس کے بعد مدینہ المنورہ چلتے ہیں۔ کہاں پہ چلتے ہیں؟ بولو ذوق سے بولو سبحان اللہ۔ کہاں پہ چلتے ہیں؟ مدینہ شریف چلتے ہیں، چونکہ وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، چلو ان کے در پاک پہ چلتے ہیں۔ جب غریب نواز کو لے کر ان کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کے اندر گئے، ذرا توجہ رکھنا بات کی طرف، مواجہ شریف کے سامنے جا کے حضرت خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں، غریب معین الدین کو کہا معین الدین سلام کرو حضور کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، کیا کرو؟ سلام کرو۔ تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سلام کیا نا، اب توجہ کرنا، اور قبر مبارک چو آواز کی آمدی ہے، اور ذوق سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ تمہیں پتا ہو کیا ہو کہ میں کس بات مبارک ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، ادھر کوئی چشتی بیٹھا ہوتا تو تمہیں بتاتا میں کیا بول رہا ہوں۔ وہ تڑپ جاتے ہیں سن کے ان پاک ہستیوں کی باتوں کو۔ معین الدین سرکار کو جس وقت یہ سلام کیتا حضور دے مبارک روزہ اقدس جو آواز کی آئی، کیا آواز آتی ہے؟ فرمایا وعلیکم السلام یا قطب الشیخ، حضور دے مبارک سلام کا جواب عطا فرمائے قبر انور سے۔ اس وقت جس ویلے سلام کا جواب آیا نا تو مرشد پاک نے فرمایا لے معین الدین اب کام پورا ہو گیا ہے۔ ادھر اللہ کی بارگاہ سے بھی مقبولیت مل گئی تھی، ادھر مصطفیٰ کے در پاک سے بھی مقبولیت مل گئی ہے، دونوں طرف سے مقبولیت کی سند مل گئی ہے۔ اب کسی شے کی تھوڑ نہیں ہوگی۔ اب جاؤ مخلوقان خدا کو، بندگان خدا کو اللہ کی محبت بھی بانٹو، اللہ کی محبت میں رنگو، اللہ کے رنگ میں رنگو۔ پھر وہ معین الدین وہاں سے چلے، مدینے سے سند لے کر آئے، غریب نوازی کی مدینے سے سند لے کر آتے ہیں، سفر کرتے ہیں مرشد کی اجازت لے کر، دعائیں لے کر واپس پلٹے، چلتے چلتے ہماری اس لاہور کی دھرتی پہ آتے، کتھے آنے؟ لاہور پہ، جڑا داتا صاحب دے مبارک روزہ پاک دے شیر لکھے ہے نا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ کس نے لکھا تھا؟ یہ وہ غریب نواز لکھ کر گئے تھے۔ اتھو بھی فیض لیا، داتا صاحب کے قدموں میں آئے، یہاں سے فیض لیا، ہندوستان جاؤ، اجمیر شریف جاتے ہیں جہاں پہ کفر ہی کفر تھا، رام رام اور ماتا ماتا کرنے والی قوم تھی، جو ہندو سکھ وہاں پہ کھڑے ہو کر بتوں کو خدا سمجھتے تھے، ان کی زبان پہ رب رب جاری کر کے رکھ دیا تھا میرے محمد۔ اب مجھے بتاؤ کتنا لجپال ہے میرا غریب نواز، جنہ کی زبانہ تے رام رام تے ماتا 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 چلتی تھی، انہاں کی زبان کے اوپر میرے خواجہ معین الدین نے رب 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 جاری کر دیا۔ اے جی کفر۔ ہن سانو دسو ان پاکا لوکاں دا ادب ہمیں کتنا کرنا چاہیے، ان پاک ہستیوں کا ادب احترام کتنا۔ پتہ نہیں ہمارے باپ دادا میں کون ہندو تھا، کیڑا سکھ آیا، اس کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ میرے غریب نواز نے۔ اور ہمیں تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے کہ ان لوکاں نے تے ایمان دا چانڑ ساڈے وڈیاں نو دتا ہے۔ پتہ نہیں کس کس کا لیول کا تھا، کو کس قسم کا تھا، کو کس ذریعے پہ چلنے والا تھا، کس نظریے کا بندہ تھا، اس کو کسی غریب نواز کے مرید نے مسلمان کیا ہوگا۔ ہمیں تو انہاں دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کیڑیاں قوماں نو کنہاں نے ایمان دا چانڑ عطا فرما چھڑیا۔ پھر زارو سنو یہ فیض ونڈدیاں بڑی کرامات ہوئیں آپ کی اجمیر شریف جا کر، بڑے ہندو سکھ وہاں پہ کٹھے تھے، ظاہری بات ہے انہاں سارے نو ایمان دا چانڑ دیتا تے کیڑیاں کرامتاں اللہ تعالیٰ نے آپ نو عطا فرمائیاں سی۔ پھر غریب نواز دا جس والے اخیر وقت آیا نا، تعلیمات سنو آپ دیاں، آپ نے جس والے اینڈ آیا، اخیر وقت آیا جس والے حضور دا سرکار غریب نواز دا تے آخری عمر چ جڑا بچپن چ اینا ونڈنے والا آیا، جڑا بچپن میں جڑا یتیم بچے نو جنہاں لباس دیتا ہے، وہ جوانی چ جا کے کڈا ونڈدے ہوں تے بڑھاپے میں جا کے کنا ونڈنے ہوں دے ہو۔ کتنا بانٹا تھا آپ نے، کائنات سے ولایت کا بادشاہ جس والے اخیر عمر پہ اوپر پہنچتے ہیں نا میرے غریب نواز، تے آپ روندے بڑے ہیں چونکہ تقرب اللہ نصیب ہو گیا۔ جو بندہ توجہ، جس والے اللہ جو بندہ اللہ دی بارگاہ چ پرواز کردا ہے نا، جس ویلے دا دل روشن ہوندا ہے، اللہ انہوں دل نو چانن بخشدا ہے، تے پھر اس وقت اس بندے چ اور خوف خدا آندا ہے۔ تے جس ویلے اینڈ وقت آیا تے چوکھا روندے سی میرے غریب نواز، بہت زیادہ روندے ہے۔ کسی مریدہ نے پوچھا حضور زندگی وقف کر چھڑی جے، کتھوں چلے ہو، کدھر سے چلے ہیں حضور؟ خراسان چ پیدا ہوئے ہو، چلدے چلدے اجمیر آئے ہو، زندگی لا چھڑی جے، رونا کس گل دا؟ بازی تے جیت لی ہے، بازی تو جیت لی حضور، کم تے کنیاں لوکاں نو مسلمان بھی کیتا ہے، کمی کس شے دی؟ روتے کیوں ہیں؟
سنو میرے غریب نواز سرکار دا جواب، فرمایا او سنگیو او میرے درویشو سنو بات، کام تے واقعی انجے، بات بھی ایسے ہی ہے، زندگی اللہ دے نام تو وار چھڑیے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ آگ سڑے، معین الدین ساڈی بارگاہ جے تیرا عمل قبول کوئی نہیں تے میں کی کراندا ہوتے؟ اے او پاک ہستی، کہا کہ جس ویلے اللہ کہہ سڑے میری بارگاہ جو کوئی عمل قبول کوئی نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یارو اے او غریب نواز ہے جنہیں لوکاں نو اینا چانن دیتا، اینا تقرب اللہ جنہوں نصیب آیا، اللہ دا خاص قرب جس بندے نو نصیب آیا، جس پاک ہستی کو اتنی ولایت ملی تھی، او جس والے انڈا روندے ہے تے ساڈے پلے تے آئی کھ نہیں، نہ اسی نمازاں پڑھنیاں، نہ اسی روزے رکھے، نہ اسی کو اپنے ذکر اذکار کیتے، نہ اسی وظائف پڑھے، نہ قرآن کھولیا، نہ نماز پڑھی، تے پھر ساڈے پلے کے رہ جانا ہے جڑے ایڈے مقبول ایڈی اللہ دی بارگاہ چ رونے والے؟ میرے غریب نواز فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز تے مومن دی معراج ہے، فرمایا اس تو بغیر بندہ کنج اللہ دی بارگاہ چ جا سکتا؟ بندے کو معراج ملتی اس وقت ہے جس وقت وہ اللہ دی بارگاہ چ سچے دل نال جھکدا ہے، تو اس بندے نو کی لب سکتا ہے؟ فرمایا انہوں کچھ نہیں جے لبدا، وہ کورے کا کورا دنیا سے آیا تھا اور کورے کا کورا دنیا سے جا رہا ہے، اگر چاہتے ہو دل بھی ستھرا ہو، اللہ کی بارگاہ بھی سرخروئی ملے، تو آؤ پھر اس کریم کی چوکھٹ پہ جھکو۔ یہی غریب نواز ہے، کہتے ہیں کہ بندے کا اینڈ اچھا ہونا چاہیے، میری بات ذرا توجہ سے سمجھے، بندے کی اخیر اچھی ہونی چاہیے، اور یاد رکھنا اخیر بھی اسی کی اچھی ہوتی ہے جس کی دنیا اچھی ہوتی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں جیسے جیو گے، میں پیغام صوفیاء کی بات کر رہا ہوں چونکہ آپ صوفیاء کے بادشاہ ہیں، غریب نواز فرماتے ہیں جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ بڑا اوکھا ہوندا جے اینڈ وقت تے کلمہ زبان تے جاری ہونا، ہوندا او دی زبان تے جے جڑا دنیا وچ کلمہ شریف پڑھدا آیا، جڑا پڑھدا رہندا ہے تے جڑا دنیا داراں دیاں گلاں کردا رہندا ہے، جو دنیا داروں کی سپورٹ کرتا رہتا ہے، اس کے پلے ککھ نہیں رہتا، زبان پہ کلمہ اسی کا جاری ہوتا ہے جو رب کو بھی یاد کرنے والا ہوتا ہے، اس کے محبوب کو بھی یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ میں بات کرنے لگا ہوں غریب نواز کا اینڈ وقت آیا، میں نے شروع سے بات کی، اخیر بات کرنے لگا ہوں، جب آخری وقت آیا، آخری رات تھی، تہجد کا وقت قریب تھا، درویشوں کو کہا کمرے سے نکل جاؤ، جاؤ آج اللہ خیر سے وقت لا رہا ہے۔ جب سارے درویش کمرے سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ آپ اشراق پڑھ کے باہر کمرے سے تشریف لاتے تھے، لیکن وہ رات آخری رات تھی، اللہ کی جناب میں بڑا روئے، گریا ازاری کی، اللہ کی جناب میں سر کو جھکا کے بیٹھے تھے۔ یہی وہ غریب نواز سرکار، جب اینڈ وقت آتا ہے، آپ کی روح قفس انصری سے جب پرواز کر گئی، تو جب مریدوں نے صبح سویرے کمرے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ اللہ نے نوری قلم کے ساتھ آپ کی پیشانی پہ کیا لکھا تھا؟ حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ مطلب کیا کہ اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں مارا گیا ہے، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں مارا گیا، نوری قلم کے ساتھ رب نے لکھا ہوا تھا۔